نکاح نامہ ہوتا ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جو نان نفقہ ہوتا ہے عورت کا، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ معاملات میں کہ وہ نان نفقے والا جو دفعہ ہوتا ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں شریعت جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ اس کو کاٹنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ نکاح جب ہوتا ہے تو شوہر کے ذمے رہائش اس کے ذمے ہے اور نان نفقہ بھی اس کے ذمے ہے۔ علاج معالجے کے حوالے سے البتہ یہ ہے کہ وہ لڑکی کے ماں باپ پہ ہیں۔ اب شوہر اپنی طرف سے کرے تو وہ الگ بات ہے، نان نفقہ یہ اس کے ذمے ہے۔ فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہ لڑکی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، کھانا خود نہیں پکا سکتی ہے، وہ گھر میں مثلا اپنے ماں باپ کے گھر میں اس کا باقاعدہ خادم تھا، وہ کھانا پکاتا یا اس طرح کوئی خادم، تو شوہر کے ذمہ یہ بھی لازم ہے کہ اس کو خادم دے، یعنی کہ ماں باپ کے گھر میں وہ زندگی بسر کر رہی تھی، اسی طرز کی زندگی وہ ماحول یہاں دینا پڑے گا شوہر کو۔ یہ اصل میں یہ ایک دوسری بات پہ موقوف ہے جس کو فقہا کہتے ہیں نا کفاءت، یعنی کہ ہمسر ہونا، مساوات ہونا۔ تو غریب اور امیر کے درمیان رشتہ اس طرح تو صحیح ہے کہ امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا لڑکا وہ غریب لڑکی سے نکاح کرے، یہ نکاح تو صحیح ہے، اس میں عورت کو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ امیر خاندان کی لڑکی ہو اور وہ کسی غریب لڑکے سے شادی کرے۔ آج کل یہ مسائل جو ہمارے پاس یہاں آتے ہیں نا، طلاق وغیرہ کے مسائل، تو اکثر ایسا ہوتا ہے محبت کی شادی کر لی، لڑکے نے اس کو سبز باغات دکھائے، بعد میں پتہ چلا کہ کچھ نہیں ہے، تو پھر جو ہے نا چونکہ وہ مزاج میں ہم آہنگی نہیں ہوتی ہے، اس لیے پھر وہ رشتہ چلتا نہیں ہے کہ مساوات ہونے چاہیے، کیونکہ جب زندگی اور رہائش کی سطح دونوں کے برابر ہوگی نا، یا لڑکے کی اعلیٰ ہوگی تو لڑکی کو اچھا ماحول ملے گا، تو یہ اس کے ذمہ لازم ہے اس طرح کا کھانا دینا اور اس طرح کی رہائش دینا جو لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر میں اس کو مہیا تھی۔ اگر لڑکی یہ کہتی ہے کہ میں آپ کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، گھر میں رش ہے، میں ادھر نہیں رہ سکتی، تو پھر یہ مطالبہ بھی اس کا ماننا ضروری ہے شوہر کہ وہ اس کو مستقل رہائش دے دے الگ سے۔ وہ الگ بات ہے کہ کمرہ اس کا اس طرح ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے اور سب چیزیں اس کی الگ ہے، اس کا سامان بھی محفوظ ہے، کمرہ بھی محفوظ ہے، اس کے ماں باپ اس سے ملنے کے لیے آنا چاہے اور عزیز و اقارب بھائی وغیرہ آنا چاہے، کوئی مطلب نہ پابندی ہے وغیرہ، تو پھر اس لڑکی کو الگ سے مطالبہ کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر اس کو کسی طریقے سے کوئی تکلیف ہے تو شوہر کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اس کو الگ مکان دے دے، یہ اس پر لازم ہے۔ ایک بیوی ہے تو ایک مکان، دو بیویاں ہیں تو دو مکان، تین بیویاں ہیں تو تین مکان، چار بیویاں ہیں تو چار مکان۔ پہلے اپنی بیوی کو نان نفقہ نہیں دے سکتا ہے تو اس کے لیے شریعت نے کیا لکھا ہے، وہ آدمی اپنے خواہشات کو، اپنے جذبات کو جنسی وہ روزے رکھ کر کے اس طرح کسی طریقے سے وہ کنٹرول کرے، لیکن وہ شادی نہ کرے۔ شادی صرف وہ آدمی کرے کہ جو یہ استطاعت رکھتا ہو، گھر دے سکتا ہو، نان نفقہ دے سکتا ہو، یہ اس کے ذمہ لازم ہے۔ البتہ اگر کوئی لڑکی شوہر سے ناراض ہو کر وہ چلی جاتی اپنے میکے میں رہنے کے لیے، تو پھر جو ہے چونکہ یہ نان نفقہ یہ رہائش کے تابع ہے، اگر وہ یہاں شوہر کے گھر میں رہ رہی ہے تو پھر اس کو نفقے کا حق حاصل ہے، لیکن اگر وہ دوسری جگہ چلی جاتی ہے تو پھر شوہر کے ذمے سے یہ حق ساقط ہو جاتا ہے۔ اب یہ اس پہ لازم نہیں ہے کہ وہ رہے ادھر اور کہے نفقہ میرے پاس یہاں بھیجو، شوہر اس کا پابند نہیں ہے شرعاً، یہاں شوہر کے پاس رہے گی تو نفقے کا وہ پابند ہے، نہیں رہے گی تو پھر وہ پابند نہیں ہے۔